نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہمارا درس سورہ حجرات کی 6 آیت سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کے بارے میں جو تمہیدی امور پچھلی مرتبہ عرض کیے گئے تھے انہیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ یہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ اور اس کی بلند ترین منزل یعنی حیات ملی اور حیات سیاسی و ریاستی، اس سطح پر ہدایات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 2 بنیادی ستونوں کا ذکر ہے کہ جن پر مسلمانوں کی حیات اجتماعی، حیات ملی، حیات سیاسی قائم ہے۔ دوسرے حصے میں اس میں استحکام پیدا کرنے کے لیے 2 بڑے اور 6 چھوٹے احکام دیے گئے ہیں۔ ان میں کیا نسبت ہے بڑے اور چھوٹے ہونے کی، یہ بعد میں سامنے بات واضح ہو جائے گی، کہ جن سے اس معاشرے کے اندر، اس ملت کے اندر دراڑیں پڑنے سے جو کمزوری واقع ہو سکتی ہے اس کا سدباب کیا جائے۔ تیسرے حصے میں پھر نہایت اہم اصولی مباحث ہے کہ اس اسلامی معاشرے کا یا اسلامی ریاست کا بقیہ عالم انسانیت سے تعلق ہے تو کن بنیادوں پر، اور اسلامی معاشرے کی رکنیت یا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد آیا ایمان پر ہے یا اسلام پر، اور اسی ضمن میں یہ بات کہ ایمان کا پھر مفہوم کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ تو یہ اہم ترین مضامین ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے امام ابو حنیفہ کی ایک تالیف بہت مشہور ہے الفقہ الاکبر، یعنی ان امور مہمہ کا فہم حاصل ہو جانا کہ جو معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، تو یہ میرے نزدیک سورہ حجرات جو ہے الفقہ الاکبر کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین صورت ہے۔ پہلا حصہ ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، اگرچہ قرآن مجید کے عام اسلوب کے مطابق اگر کوئی بات بہت اہم ہو اور وہ ایک دفعہ ختم بھی ہو جائے گفتگو اس پر، لیکن پھر اس کو مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے دوبارہ بھی لایا جاتا ہے اضافی شد و مد کے ساتھ۔ چنانچہ آج ہم دیکھیں گے کہ ان 2 باتوں میں سے ایک بات جو ہے آج کے درس میں بھی ریپیٹ ہوگی۔ وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ ایک تو اسلامی معاشرے کا، اسلامی حیات اجتماعیہ کا، اسلامی ریاست کا قانونی اور دستوری ڈھانچہ ہے اور خاکہ ہے۔ وہ ایک بنیاد پر قائم ہے، ایک ستون پر،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو حکم آیا بس اس کے مطابق، اس کے اندر اندر جن چیزوں کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا ہے وہ مباح ہے، وہ استعمال کر سکتے ہو۔ جہاں ایک شے کے حرام ہونے کا حکم آ گیا بس وہاں سے آگے قدم نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تقربوا، اللہ تعالیٰ کے حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو، ولا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو۔ تو یہ تو ایک آیت کے اندر وہ دستوری خاکہ بیان کر دیا گیا جس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے دستور میں بھی موجود ہے، پاکستان کے دستور میں، اگرچہ وہ مؤثر نہیں ہے، وہ ایک چور دروازے کی وجہ سے غیر مؤثر ہو گیا ہے، ورنہ اس آیت کا پورا مفہوم جو ہے، جو ہماری دستور کے اندر دفعہ 227 ہے اس میں موجود ہے۔ No legislation can be done here repugnant to the Quran and the Sunnah، یہی اصل اصول ہے۔ اللہ سے آگے مت بڑھو یعنی قرآن سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو یعنی سنت سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، ان دونوں کے احکام سے ایک دائرہ بن جاتا ہے، اس دائرے کے اندر تم آزاد ہو۔ یہ امرکم ہے اور امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورے سے طے کر سکتے ہو۔ مباحات کے مابین آپ چوز کر سکتے ہیں بائی کاؤنٹنگ آف ووٹس آلسو، ٹھیک ہے، اگر زیادہ لوگ اس طرف ہیں اور یہ بھی مباح ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی مباح ہے لیکن اس کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ کم ہیں، تو کوئی بات نہیں، جو زیادہ جو اکثریت والی بات ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس اکثریت کا تصور نہیں ہے کہ چاہے وہ 100% اکثریت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ جوں کا تو رہے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسری بنیادی چیز میں نے آپ سے کہا تھا وہ جذباتی ہے، یہ ہے قانونی، اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر رہنا۔ جذباتی کیا ہے؟ ایک مرکزی شخصیت جس کی محبت، جس کی عقیدت اور جس کا احترام، جس کا ادب پورے معاشرے میں موجود ہو، یہ گویا کہ اس مرکز، دائرے کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے وہ مرکزی شخصیت۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک دائرے کے اندر جو جتنا مرکز سے قریب تر ہوگا اتنا ہی آپس میں بھی قریب تر ہو جائے گا۔ یہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ سے سچی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا اتباع، یہ گویا کہ جذباتی طور پر ہمارے اندر رچ بس جانا چاہیے۔ یہ ہماری ثقافت کی بنیاد ہے، یہ ہماری تہذیب کی بنیاد ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو شعر سنایا تھا کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ اگر محمد سے دوری ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت میں کوئی بہت ہی بڑا لیڈر ہو، کوئی فریڈم فائٹر مسلمانوں میں ابھر آئے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ادب کریں گے، لیکن یہ کہ ہماری مرکزی شخصیت ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے، وہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے۔ سند آپ ہیں، دلیل آپ ہیں، آخری بات آپ پر جا کر رک جائے گی۔ جیسے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساخیش راہ کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو نابیست۔ تو اس کے ضمن میں چند احکام دیے گئے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں کے سامنے بلند نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے جس طرح بلند آوازی سے بات کر لیتے ہو یہ انداز کہیں رسول کے ساتھ اختیار نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے احکام حبط ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور یقیناً جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو پست رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے سامنے، انہی کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ کر پرکھ کر تقویٰ کے لیے گویا کہ اختیار فرما لیا ہے۔ اور پھر ایک خاص جو وہاں پر بدوؤں کی طرف سے جو ان گڑھ قسم کے لوگ تھے، اتکھڑ قسم کے لوگ بدو، وہ آتے تھے، جس وقت بھی آ گئے وہ چاہتے تھے کہ حضور سے ہماری ملاقات فوراً ہونی چاہیے، تو جا کے آوازیں دینی شروع کر دیتے تھے حجروں کے باہر سے، یا محمد اخرج علینا۔ یہ بے ادبی بھی تھی اور ویسے بھی عام تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ اگر کسی سے وقت لے کر کہیں گئے ہیں تب تو آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے، اور اگر آپ ایسے ہی چلے گئے بغیر وقت لیے ہوئے تو یہ آپ کا حق نہیں ہے۔